بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ انسان کا ظاہر یعنی اس کا لباس، اس کا حسن یا دولت اس کا اصل تعارف نہیں ہوتا۔ اس کا اصل تعارف اس کی زبان ہے۔ جب تک انسان خاموش رہتا ہے، اس کی قابلیت، اس کی تربیت اور اس کا ظرف چھپا رہتا ہے، مگر جوں ہی وہ بولتا ہے اس کی پوری شخصیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ جس طرح آئینہ چہرے کے خد و خال دکھاتا ہے، اسی طرح زبان انسان کے باطن کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر دل میں نرمی اور اخلاق ہوگا تو زبان سے پھول جھڑیں گے، اور اگر اندر بد اخلاقی، تکبر، کڑواہٹ یا غرور ہوگا تو زبان نشتر بن کر دوسروں کو زخمی کرے گی۔ سمجھدار انسان کو چاہیے کہ وہ جذبات، غصے یا جلد بازی میں کوئی ایسی بات نہ کہے جس پر بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ زبان شیر کی طرح ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دو گے تو یہ تمہیں پھاڑ کھائے گی۔ معاشرے میں عزت اور بلند مقام انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کی زبان میٹھی اور لہجہ نرم ہوتا ہے۔ تلخ بولنے والا شخص چاہے کتنے ہی اونچے عہدے پر کیوں نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں کبھی جگہ نہیں بنا سکتا۔ اس کے برعکس ایک خوش اخلاق اور میٹھی زبان والا شخص اگر غریب بھی ہو تو وہ اپنی گفتگو کے جادو سے بادشاہوں جیسی عزت پاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کا وقار بلند ہو اور معاشرے میں آپ کا مقام سنور جائے، تو اپنی زبان کو قابو کرنے کا ہنر سیکھ لیں۔ کم بولیں، سچ بولیں، میٹھا بولیں، کیونکہ جو شخص اپنی زبان کا مالک بن جاتا ہے، دنیا اس کے اخلاق کی غلام بن جاتی ہے۔ عزیز دوستو اور بھائیو، انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے اور ماحول دوستوں سے بنتا ہے۔ صحبت کا اثر پانی کی طرح ہوتا ہے۔ پانی جس برتن میں ڈالا جائے اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں میں انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، رفتہ رفتہ انہی کا رنگ ڈھنگ اپنا لیتا ہے۔ بری صحبت کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے۔ شروع میں انسان برائی کو دیکھ کر برا مانتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اسے برداشت کرنے لگتا ہے، پھر وہ برائی اسے معمولی لگنے لگتی ہے، اور آخر کار وہ شخص خود اس برائی کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسے دیمک کی طرح ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن اندر ہی اندر اخلاق کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی سی ہے۔ اگر آپ اس سے کچھ بھی نہ خریدیں تو بھی پاس بیٹھنے سے خوشبو ضرور آئے گی، اور برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی جیسی ہے۔ اگر آگ کا انگارہ نہ بھی گرے تب بھی دھوئیں سے آپ کے کپڑے اور جسم ضرور کالا ہوگا۔ اچھا انسان بھی برے لوگوں میں رہ کر اپنی روحانی خوشبو کھو دیتا ہے اور اس کے دل پر غفلت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ دوست صرف وقت گزارنے کا ساتھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کی آخرت اور دنیا دونوں کا شریک سفر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تم کسی شخص کا دین اور اخلاق دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو۔ غلط دوست آپ کو بلندی سے پستی کی طرف دھکیل سکتا ہے، جبکہ مخلص اور نیک دوست آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکی کی راہ پر لا سکتا ہے۔ اچھا دوست وہ ہے جس میں 3 خوبیاں پائی جائیں: آپ کی خامیوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے اصلاح کرے، جسے دیکھ کر خدا کی یاد آئے، اور جس کی باتیں آپ کے علم و عمل میں اضافہ کریں۔ یاد رکھیے، سیب کی ٹوکری میں ایک خراب سیب باقی تمام اچھے سیبوں کو خراب کر سکتا ہے، مگر سارے اچھے سیب مل کر ایک خراب سیب کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
اگلی نبوتوں یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے کلام میں سے لوگوں نے جو پایا وہ یہ بھی ہے، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ تمام نبیوں کی مشترکہ میراث حیا ہے۔ یہ صرف شریعت محمدی کا حصہ نہیں بلکہ ہر دور اور ہر شریعت کا متفقہ اصول ہے۔ حیا انسانیت کا وہ زیور ہے جسے ہر مذہب نے مقدس سمجھا ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جو انسان کو جانور بننے سے روکتا ہے۔ حیا کا مطلب صرف شرمانا نہیں ہوتا بلکہ یہ دل کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو گناہ پر، برائی پر، نامناسب اور نازیبا حرکت پر ملامت کرتی ہے۔ یوں کہیے کہ یہ انسان اور برائی کے درمیان ایک دیوار ہے۔ جب تک یہ دیوار قائم ہے انسان گناہوں سے ڈرتا ہے۔ حدیث شریف میں کہا گیا جو جی چاہے کرو، اس کا مطلب اجازت دینا نہیں ہے، مطلب ڈراوا اور دھمکی اور تنبیہ ہے۔ یعنی جب انسان کے دل سے حیا نکل جاتی ہے تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے، پھر اس کے لیے جھوٹ، دھوکہ، بے حیائی، ظلم کوئی بڑی بات نہیں رہتی۔ پھر وہ بے لگام گھوڑے کی طرح ہو جاتا ہے جسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر حیا نہیں تو پھر برائی کی کوئی حد نہیں۔ عزیز دوستو، حیا ایمان کی حفاظت کا پہلا اور آخری مورچہ ہے۔ اگر انسان کی آنکھوں میں حیا ہو تو بدنگاہی نہیں کرتا، اگر زبان میں حیا ہو تو گالی نہیں دیتا، اگر دل میں حیا ہو تو وہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا۔ معاشرے میں بگاڑ کی اصل جڑ حیا کا ختم ہو جانا ہے۔ جب حیا رخصت ہو جاتی ہے تو ایمان بھی اس کے پیچھے پیچھے رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں جڑواں ہیں۔ آج ایک کام کریں، جب بھی کوئی کام تنہائی میں یا محفل میں کرنے لگیں تو خود سے ایک سوال ضرور پوچھیں، اگر یہ کام میرے والدین، اساتذہ یا میرے دوست دیکھ لیں تو کیا مجھے شرمندگی ہوگی؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو رک جائیں، کیونکہ جس کام سے بندوں کے سامنے شرم آتی ہے وہ کام اللہ کے سامنے کرنا سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ آج کے دور میں موبائل اور انٹرنیٹ حیا کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اپنی تنہائی کو پاکیزہ رکھیں، ایسی چیزیں دیکھنے یا سننے سے گریز کریں جو آپ کی روحانیت کو مار رہی ہیں۔ یاد رکھیے، جب کمرے کا دروازہ بند ہوتا ہے اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اپنے اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو حیا دار ہوں۔ بے باک اور فحش گفتگو کرنے والے دوستوں سے دوری اختیار کریں، کیونکہ بے حیائی متعدی مرض کی طرح لگتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، شرم و حیا کو اپنی شخصیت کا لباس بناؤ۔ جو شخص اللہ سے حیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈال کر اسے رسوائی سے بچا لیتا ہے۔